نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مل کر درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ کس زبان سے ہو مد ہو شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مد ہو شان اہل بیت، مد گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت، اور جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے
گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ و اتم برہانہ و درود السلام بارگاہ تاجدار انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم معزز محتشم سامعین وقار آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے یکم محرم الحرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر ہے کہ خالق کائنات نے ایک نئے اسلامی سال کا دن ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کو اس ماہ مبارک اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے والی عظیم قربانیوں کا صدقہ شہدائے کربلا کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ماہ یہ سال ہمارے لیے مبارک اور مطہر فرما دے، اور اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کی اور عبادات و ریاضات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہدائے کرب و بلا کی سیرت طیبہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز محتشم سامعین وقار قرآن مجید فرقان حمید سے جوائے مقدسہ مطہرہ منورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى،
اس آیہ مبارکہ کا شان نزول پہلے سماعت فرمائیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے نبی محترم دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے اندر اتنے مصروف ہیں کہ آپ نے تجارت کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات ہیں اور گھر کے اندر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو صحابہ نے سوچا کہ کیوں نہ ایک فنڈ قائم کیا جائے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ مال جمع کر کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خالصتاً حضور کے گھر کے اخراجات کے لیے ہم پیش کریں۔ صحابہ نے کچھ پیسے جمع کیے اور حضور کی بارگاہ میں بھیجے۔ گویا صحابہ کرام یہ کہنا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ دن رات امت کی فکر میں لگے رہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کی ان تمام سعیوں کا، ان تمام کاموں کا ہم آپ کو بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن آپ کی خدمت کے اندر کچھ نذرانہ پیش کر رہے ہیں جو اصحاب صفہ کے لیے نہیں ہے، جو مسجد نبوی کے لیے نہیں ہے، جو کسی جہاد کے لیے نہیں، بلکہ خالصتاً آپ کی خدمت کے اندر ہم یہ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ اسے قبول فرما لیجئے۔ جب وہ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو رب کائنات نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب اپنے صحابہ سے فرما دیجئے کہ میں تم سے دین اسلام کی تبلیغ پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مگر کیا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اگر تم میری اس تبلیغ دین کی سعی پر میرے دل کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو تم میرے اہل بیت سے محبت کرنا شروع کر دو۔ بلند آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ میرے اہل بیت سے محبت کرنا شروع کر دو، میں سمجھوں گا کہ تم نے میرے تبلیغ دین کی اجرت مجھے دے دی ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب امت مسلمہ تک پہنچا تو ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے کس طرح اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ کیا سید کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے یا نہیں، سید کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ بات تو چھوٹی ساری تھی، اتنا جواب بھی کافی تھا کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، نہیں دی جا سکتی، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے جواب میں بے شمار دلائل کے انبار لگا دیے اور ثابت کر کے بتایا کہ یہ دنیاوی جو زکوٰۃ ہے، یہ دنیاوی مال کی میل کچیل ہے، یہ سیدوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ اور سارے سوال کے جواب دینے کے بعد آپ فرمانے لگے، تم نے یہ سوال پوچھا کیوں ہے کہ سیدوں کو زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں؟ تم نے یہ سوال پوچھا کیوں ہے؟ تمہیں اللہ نے جتنا بھی دنیاوی مال عطا کیا ہے وہ اہل بیت کے نانا کے قدموں کے صدقے سے ہی تو عطا فرمایا ہے۔ تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے اہل بیت کے نانا کے صدقے سے ملا ہے، تو لہٰذا اہل بیت کی خدمت کرنی ہے تو پاک طیب اور طاہر مال سے کرو، یہ سوال کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتا دیا کہ اس طرح اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے حدیث مبارکہ ابن عساکر کے حوالے سے آپ نے کوٹ کی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، جس نے اولاد عبد المطلب کے ساتھ نیکی کی، میرے آقا نے فرمایا بروز محشر جب وہ مجھے ملے گا تو میں خود اسے صلہ عطا کروں گا، میں خود اسے صلہ عطا کروں گا۔ اور اعلیٰ حضرت فرمانے لگے
کہ حضور کا صلہ عطا کرنا تو بعد کی بات ہے، ہمیں تو اس بات کو سن کر ہی ہماری خوشی اور مسرت کی جو ہے وہ انتہا باقی نہیں رہی کہ میرے آقا نے فرما دیا ہے جو اولاد عبد المطلب سے نیکی کرے گا وہ قیامت والے دن مجھ سے ملے گا، وہ قیامت والے دن مجھ سے ملے گا۔ ہمارے لیے تو یہی بات کافی ہے، اور حضور کا صلہ اور اجر عطا کرنا یہ تو اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ آج ہمارے بھولے بھالے سنیوں کو یہ کہہ کے ورگلایا جاتا ہے کہ سنی شان اہل بیت بیان نہیں کرتے، سنی علماء محبت اہل بیت کا اظہار نہیں کرتے، سنی تو اہل بیت سے محبت ہی نہیں کرتے۔ تو میں نے سوچا آج آپ کے سامنے کچھ اپنے اسلاف کی، بزرگوں کی کچھ باتیں، کچھ ان کے عقائد و نظریات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ ہمارے اسلاف نے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا ہے یا نہیں، ہمارے بزرگ اہل بیت سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وہ مشہور زمانہ شعر الہی بحق کے بنی فاطمہ، کس طرح آپ نے محبت کا اظہار فرمایا کہ آپ جب بھی دعا فرماتے، اور یہ ہر بندہ جب دعا مانگتا ہے تو یہ اشعار پڑھتا ہے، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ آل رسول کے نام پر بلند آواز سے سبحان اللہ ہوگا۔ پتہ چلے نا بھائی، علماء سنی شان اہل بیت بیان کرتے ہیں تو عوام سن کر بلند آواز سے سبحان اللہ بھی کہتی ہے، بلند آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ کس عظیم الفاظ کے ساتھ آپ نے شان اہل بیت بیان کی ہے۔ میں شیعہ حضرات سے میرا یہ دعویٰ ہے کہ شیعہ حضرات کے علماء میں سے کوئی ایک عالم بتا دو جس نے اس پائے کا شعر کہا ہو، اہل بیت کی محبت میں اس پائے کا شعر جس نے کہا ہو۔ بلکہ سنی علماء کے، ہمارے بزرگوں کے جو اشعار ہیں وہی پڑھ پڑھ کے وہ اپنی محافل کے اندر داد حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے اشعار پڑھ کے تو داد حاصل کی جاتی ہے، لیکن عجیب بات ہے انہی کے عقائد و نظریات کو پورے طریقے سے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ آپ ان کے اشتہارات کو اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر بھی ہمارے بزرگوں کے لکھے ہوئے اشعار آپ کو ملیں گے۔ اب دیکھیے سلطان الہند خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کس طرح محبت اہل بیت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ آپ کے اشعار ہر شخص کی زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ جو ہی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی محفل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ان اشعار سے خالی نہیں رہتی۔ آپ نے کس خوبصورت انداز میں محبت اہل بیت کا اظہار فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین، بلند آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ شاہ است حسین، پہلے کہا شاہ حسین ہے، پھر کہا نہیں یہ تو لفظ چھوٹا ہے، شاہ است حسین، پھر کہا بادشاہ است حسین، بادشاہ است حسین، کہا نہیں یہ لفظ بھی امام علی مقام کی بارگاہ میں چھوٹا ہے کہ بادشاہ است حسین، فرمایا دین است حسین، بلند آواز سے کہا دین است حسین، اور پھر فرمانے لگے دین بھی نہیں بلکہ دین پناہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، اور پھر فرمایا سرداد سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آپ نے فرمایا شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ گاہ بھی حسین ہے۔ ارے سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کی بقا بھی حسین ہے۔ اس طرح آپ نے محبت اہل بیت کا اظہار کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کون ہیں؟ اہل سنت کے بزرگ ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں، سنی حنفی خطبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس طرح ہمارے بزرگوں نے اظہار کیا ہے۔ اور پھر میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تو بے شمار اہل بیت کی محبت کے اندر اشعار لکھے، لیکن آپ کے سامنے
چند اشعار دعائیہ کلمات سلسلہ قادریہ کا جو شجرہ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر آپ نے دعائیہ کلمات لکھے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے۔ پہلے مصطفیٰ کا وسیلہ، دعا کا طریقہ بھی بتا دیا، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، اور مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، اور کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے دعا بھی فرمائی، اہل بیت کا وسیلہ بھی پیش کیا۔ اس طرح ہمارے علماء نے اہل بیت سے محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اور آج ایک اور نئے انداز میں فتنہ جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کے اختلافات، مشاجرات ایسے انداز میں بیان کیے جاتے ہیں جیسے اہل بیت سے صحابہ اور صحابہ سے اہل بیت کوئی محبت کرتے ہی نہیں تھے۔ ان کے درمیان تو ایسے اختلافات اور ایسے جنگ و جدل بیان کیا جاتا ہے جیسے وہ شدید جانی دشمن ہوں آپس میں۔ لیکن سنیے، آج میں آپ کے سامنے شیعہ حضرات کی کتاب سے ہی اہل بیت اور صحابہ کی محبت آپ کے سامنے پیش کروں گا، شیعہ حضرات کی کتاب سے۔ پھر اہل سنت کی حقانیت ہمارے سامنے واضح ہوگی کہ اہل سنت کے جو عقائد و نظریات ہیں وہی اہل تشیع کے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں۔ آج یکم محرم یوم شہادت خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس کے اندر جب کسی علاقے کے اندر فوج کشی کی جاتی، جہاد کے لیے آپ فوج روانہ کرتے، تو سب سے پہلے مجاہدین کی فہرست جو ہے وہ تیار کی جاتی تھی۔ شیعہ حضرات کی کتاب مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحہ نمبر 31 کے اوپر مطبوعہ ایران، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کی فہرست تیار کرتے تو مجاہدین کی فہرست میں برکت کے لیے سب سے پہلے حضرت امام حسن اور امام حسین کا نام لکھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے امام حسن و حسین کا نام لکھا کرتے۔ اور یہ سکول کا تو مجھے پتہ نہیں، شاید یہ سلسلہ ہو، اب جب اسکول کے اندر یا کسی کلاس کے اندر نیا بچہ جب ایڈمیشن لیتا ہے، نیو ایڈمیشن ہوتی ہے، تو سب سے آخر میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، سب سے نیچے، کیونکہ اس ترتیب سے جس ترتیب سے آیا اسی ترتیب سے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اس کو نمبر دیا جاتا ہے۔ لیکن دینی مدارس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی طالب علم نیا داخل ہو، اگر وہ آل رسول سے تعلق رکھتا ہے، سید خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو ہمارے علماء آخر میں سب سے نیچے نہیں بلکہ سب سے اوپر اس کا نام لکھا کرتے ہیں۔ محبت اہل بیت کا اظہار یہ مدارس کے اندر اس طرح ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ سب سے اوپر سید ہے تو اس کا نام آخر میں نہیں، سب سے پہلے آنا چاہیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ فہرست بناتے تو سب سے پہلے امام حسن اور امام حسین کا نام تحریر فرمایا کرتے۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے، جو لوگ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو برحق نہیں مانتے اور حسن و حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، معلوم ہوا حسن و حسین انہی کی کتاب سے معلوم ہوا حسن و حسین جہاد کے اندر فاروق اعظم کے دور میں حصہ لیا کرتے تھے، اور جب حصہ لیا کرتے تھے تو معلوم ہوا وہ خلافت فاروقی کو حق بھی مانا کرتے تھے۔ خلافت فاروقی کو مانتے تھے تبھی تو ساتھ دیتے تھے۔ دائن فتح ہوا تو سب سے پہلے مال غنیمت وصول کرنے کے لیے حضرت امام حسن تشریف لائے ہیں۔ بلند آواز سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ امام حسن کی آمد پر بھی سبحان اللہ ہونی چاہیے۔ حضرت امام حسن سب سے پہلے تشریف لائے اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ شہزادہ رسول کو 1000 درہم پیش کیا جائے، ادب سے 1000 درہم پیش کیا جائے۔ امام حسن واپس تشریف لے گئے تو حضرت امام حسین تشریف لائے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سے اہلا و سہلا مرحبا کہا اور کہا شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسین کی بارگاہ کے اندر بھی 1000 درہم پیش کیا جائے۔ 1000 درہم پیش کیا گیا۔ امام حسن و حسین واپس تشریف لے گئے۔ اب حضرت فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر آئے مال غنیمت وصول کرنے کے لیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 500 درہم دیے جائیں، 500 درہم دیے جائیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یا امیر المومنین، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اپنی تلوار کے جوہر دکھاتا رہا ہوں جب کہ حسن و حسین بچے تھے اور مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر کھیلا کرتے تھے۔ حسن و حسین کو آپ نے 1000 درہم دیا اور مجھے صرف 500 درہم، یہ تو نا انصافی ہے۔
تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اہل بیت دیکھیے، ان کا جواب سنیے اور اپنی زبانوں کو سبحان اللہ سے معطر کیجئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اگر تجھے بھی حسن و حسین کی طرح مال غنیمت میں سے حصہ چاہیے تو جا کر پہلے حضرت حسن و حسین کے والد جیسا والد تو لے کر آ جا، ان کی ماں جیسی ماں تو لے کر آ، ان کے نانا جیسا نانا لے کر آ، ان کی نانی جیسی نانی لے کر آ، ان کے چاچا جیسا چچا لے کر آ، ان کی ممانی جیسی ممانی لے کر آ، ارے ان کے ماموں جیسا ماموں لے کر آ۔ اور پھر خود فرمانے لگے تو ہرگز نہیں لا سکے گا، کیونکہ حسن و حسین کے بابا کا نام علی المرتضیٰ ہے، ان کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، اور ان کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور ان کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ہرگز تو ان کے جیسے رشتے نہیں لا سکے گا۔ اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے سامنے محبت اہل بیت کا اظہار فرمایا۔ آج کہتے ہیں جی صحابہ اور اہل بیت جدا جدا ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر بس کالا لباس پہن لیا جائے تو محبت اہل بیت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ پتہ ہی کوئی نہیں ان کو کہ محبت اہل بیت آخر ہے کیا۔ خدا کی عزت کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جس طرح ہمارے سنی علماء شان اہل بیت بیان کرتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی بھی اس قدر محبت کے ساتھ شان اہل بیت بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارے علماء جس طرح شان اہل بیت بیان کرتے ہیں تو اس سے محبت اہل بیت اور شان و عظمت اہل بیت کا اظہار ہوتا ہے، اہل بیت کی بہادری اور شجاعت جو ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے لوگ جب محبت اہل بیت کا اظہار کرتے ہیں تو نعوذ باللہ ان کے بے شمار باتوں پر بے شمار قسم کے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، بے شمار اعتراضات اٹھ جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ سنیے ہمارے بزرگوں نے کس طرح شان اہل بیت بیان کی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ آپ کی ولادت ہوئی 15 شعبان 3 ہجری کے اندر، تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا کے قریب تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کے ہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے۔ اب خوشخبری کی خبر تھی، خبر تو خوشخبری کی تھی، لیکن حضرت اسماء کے چہرے کے آثار جو ہے وہ تبدیل تھے، وہ پریشان اور پشیمان نظر آ رہی تھی۔ میرے آقا نے پوچھا، اے اسماء تو پریشان کیوں نظر آ رہی ہے؟ تو حضرت اسماء نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی عورت کے ہاں کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو ایک خاص نشانی کا ظہور ہوتا ہے، ایک پلیتی ظاہر ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، والدہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ نشانی ظاہر نہ ہو تو ماں کی موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے ہاں نواسا تو پیدا ہوا ہے، لیکن میں نے سیدہ فاطمہ کے ہاں وہ نشانی میں نے اس کا ظہور نہیں دیکھا، اس لیے میں پریشان ہوں کہ کہیں ماں کو موت کا خطرہ لائق نہ ہو۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اے اسماء پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب کائنات نے میری اہل بیت کو ہر قسم کی ناپاکی سے پاک فرما دیا، ہر قسم کی ناپاکی سے پاک فرما دیا ہے۔ یہ نشانی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ اعلیٰ حضرت بول اٹھے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج سمجھتے ہو بھئی کالا لباس پہن لیا تو محبت اہل بیت کا اظہار ہو گیا، ہاتھوں میں کڑے پہن لینا محبت اہل بیت نہیں ہے، پاؤں سے محرم میں جوتیاں اتار دینا محبت اہل بیت نہیں ہے، اپنے سینے کو خود اپنے ہاتھوں سے پیٹتے رہنا یہ محبت اہل بیت نہیں ہے، چھریاں کانٹے اور خنجر لے کر اپنے جسم کو خود ہی زخمی کرنا یہ محبت اہل بیت نہیں ہے۔ سنو محبت اہل بیت کیا ہے؟ محبت اہل بیت کی سیرت پر چلنا ہے، جس اسلام کی خاطر شہدائے کربلا نے قربانیاں پیش کی ہیں، اس اسلام کو مکمل طور پر تسلیم کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا یہ محبت اہل بیت ہے۔ عمل کی بات آئی ہے تو پسند نہیں آئی؟ بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ آدھے لوگ بولے اس اسلام کو تسلیم کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا یہ محبت اہل بیت ہے۔ عمل کرنا
ہاں یہ محبت اہل بیت ہے۔ لباس سے محبت اہل بیت کا ظہور نہیں ہوتا، کردار سے محبت اہل بیت کا ظہور ہوتا ہے۔ کڑے پہننے سے، غیر شرعی کام کرنے سے محبت اہل بیت کا ظہور نہیں ہوتا۔ یہ کوئی محبت اہل بیت نہیں ہے کہ ہاتھوں کے اندر غیر شرعی کڑے پہن لیے جائیں، اپنے بالوں کو شریعت کے احکام کے خلاف بڑھا دیا جائے اور اپنی جوتیوں کو پاؤں سے نکال دیا جائے اور گھوڑوں کے نیچے سے جو ہے وہ گزرا جائے۔ محبت اہل بیت اور سیرت اہل بیت پر اگر چلنا ہے تو ارادہ کرو انشاءاللہ اس محرم الحرام کے اندر ہم اپنا لباس نہیں اپنا کردار بدلیں گے، اپنا لباس نہیں اپنا کردار بدلیں گے انشاءاللہ۔ اور کردار بدل کے کیسا کردار کرنا ہے؟ حسینی کردار کرنا ہے۔ حسینی کردار جو ہے وہ اپنانا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے کہ جس طرح امام علی مقام نے اسلام کے نام پر جان دی ہے، ہمیں بھی اسلام کے نام پر جان قربان کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ اور امام علی مقام نے جس سجدے میں سر کٹایا ہے اور بتا دیا ہے کہ محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوا جائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرنے کا نام ہے۔ اور عہد کریں انشاءاللہ اس محرم الحرام کے اندر ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں گے، کہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس محرم الحرام کے اندر کوئی غیر شرعی کام نہیں کریں گے، بلکہ 10 محرم الحرام کو بھی صبح اٹھ کر ہم نماز فجر ادا کریں گے، اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جس قرآن کو امام حسین نے نیزے پر سنایا تھا اور اس قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ 10 محرم کو بھی ہم تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے سینے کو پیٹنا اور اپنے اوپر خود ہی خنجر چلانا یہ محبت اہل بیت نہیں ہے، بلکہ محبت اہل بیت یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی یزیدی قوتیں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف، جو اسلام کے خلاف برسرے پیکار ہیں، ان کے خلاف خنجر لے کر کھڑے ہو جاؤ، ان کے خلاف علم جہاد بلند کرو۔ یہ محبت اہل بیت ہے۔ کچھ لوگ سینہ پیٹ کے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہائے حسین ہائے حسین، سینہ پیٹ کے کہتے ہیں، اور ہم سینہ تان کے کہتے ہیں واہ حسین۔ ہم سینہ تان کے کہنے والے ہیں واہ حسین۔ اور سنو، من گڑت نہیں ہے قصہ حسین کا، من گڑت نہیں ہے قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ یہ تماشا ہی ہو رہا ہوتا ہے، غیر شرعی کوئی بھی کام ہو رہا ہو وہ تماشا ہے، اور وہ تماشا غیر شرعی کام کرنے والا جتنا گناہگار ہے اتنا دیکھنے والا بھی گناہگار ہے۔ اس لیے یہ سنی ارادہ کریں کہ ان کا تماشا دیکھنے کے لیے بھی نہیں جائیں گے، کہیں نا انشاءاللہ، تماشا دیکھنے کے لیے بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ من گڑت نہیں ہے قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ ارے قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے سب شہید، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے سب شہید، اور تم نکال رہے ہو جنازہ حسین کا، اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا۔ یہ محبت اہل بیت نہیں ہے۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں محبت اہل بیت کو اپنانے کی اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔